نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اعراب کا اور ترکیب نحوی اور صرفی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور اس وقت ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہماری جو آیت ہے اس کا نمبر ہے 111 111۔ اس کو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کی ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے، اور اس کے مشکل الفاظ بتائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ترجمہ ہوگا، اور ترجمے کے بعد جو مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے اس کو ہم بیان کریں گے۔ تو آپ کے سامنے ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے واو سے، اور یہ واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ قالو فعل ماض مبنی علی الضم لاتصالہ بواو الجماعہ۔ یہ واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ۔ یہ جو جملہ ہے قالو، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ لا محل لہا من الاعراب۔ لن حرف نصب مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو نصب دیتا ہے، اور معنی مستقبل کے ساتھ نفی میں خاص کر دیتا ہے۔ یدخلا، لام کے اوپر آپ زبر دیکھ رہے ہیں، یہ فعل مضارع منصوب ہے اس حرف نصب کی وجہ سے، اور نصب کی جو علامت ہے وہ فتحہ ظاہرہ ہے، اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے مستتر جوازاً تقدیرہ ہوا۔ الجنت مفعول بھی منصوب ہے، وعلامت نصبہ الفتحۃ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے لن يدخل الجنت، یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، قالو کی یہ سٹیٹمنٹ۔ الا حرف استثناء و حصر اس کو کہتے ہیں، مبنی ہے، اور من اسم موصول مبنی علی السکون فی محل رفع فاعل، اور یہ کس کا فاعل ہے؟ یدخل۔ کانا فعل ماض ناقص مبنی علی الفتح، اور اس کے اندر جو ضمیر مستتر ہے جوازاً تقدیر ہوا، وہ اس کا اسم ہے، اور ہوا کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ من کی طرف۔ ہودن یہ کانا کی خبر ہے، منصوب بالفتح الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے کانا ہودن، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب کیونکہ یہ صلۃ الموصول ہے۔ آؤ حرف عطف ہے، مبنی ہے سکون پہ۔ نصارہ یہ معطوف ہے ہودن پہ، اس لیے اس کو بھی ہم کہیں گے کہ منصوب ہے، اور اس کے نصب کی جو علامت ہے وہ ہے الفتحۃ المقدرہ علی الالف للتعذر، کیونکہ الف مکسورہ ہے، الف مکسورہ پہ حرکت کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے کہا للتعذر۔ تل کا یہ اس میں اشارہ ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور یہ محلاً مرفوع ہے مبتدا، اور لام جو ہے یہ بعد ہے، یہ للبعد، اور کاف جو ہے اس کو ہم حرف خطاب بولتے ہیں۔ امانیہم یہ امنیت ان کی جمع ہے امانی، یہ خبر ہے مبتدا کی مرفوع، اور اس کی رفع کی علامت الضمۃ الظاہرہ ہے یا کے اوپر، اور یہ مضاف بھی ہے، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے مضاف الیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے تلک امانیہم، اس کو ہم جملہ اعتراضیہ کہتے ہیں، یہ دو جملوں کے بیچ میں آتا ہے۔ قل فعل امر ہے، مبنی علی السکون ہے، والفاعل ضمیر ہے مستتر
وجوباً تقدیرہ انت، اور یہ جملہ کل جو ہے یہ استئنافی ہے. ہاتو یہ فعل امر ہے مبنی علی حذف النون ہے، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو جو ہے ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مرفوع فاعل، اور الف ہے الف الفارقہ. برہانکم تو نون کے اوپر زبر ہے چونکہ برہان مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ. الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کاف جو ہے وہ ضمیر ہے مبنی ہے ضمہ کے اوپر، اور میم جو ہے یہ علامت جمع الذکور ہے. اور یہ جملہ ہے ہاتو برہانکم یہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے، کل کے بعد آیا ہے. ان کنتم صادقین، ان جو ہے یہ حرف شرط ہے جازم، یعنی فعل مضارع پہ جب یہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے. مبنی علی السکون ہے لا محل له من الاعراب. کنتم یہ فعل ماض ناقص ہے اور مبنی ہے، اور محلاً مجزوم ہے چونکہ یہ فعل الشرط ہے، یعنی اس کی جو جگہ بن رہی ہے وہ جزم کی ہے. ورنہ تو فعل ماضی تو آپ کو پتہ ہے مبنی ہوتا ہے، اس میں تو اس کی شکل میں کوئی تبدیلی، اس کی حیت میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن چونکہ جگہ یہ جزم کی ہے اس لیے ہم نے اس کو کہیں گے محلاً مجزوم فعل الشرط. اور اس میں جو تا ہے تم کی، یہ ایک ضمیر ہے متصل ہے مبنی ہے ضمہ پہ محلاً مرفوع ہے، یہ اسم کانا ہے، اور میم علامت و جمع الذکور ہے. صادقین یہ کانا کی خبر ہے اور منصوب ہے، اور منصوب کس سے؟ یا کے ساتھ ہے چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. صادقون کی جمع مذکر سالم کیا ہوگی؟ صادقون. صادقین، صادقون رفع حالت ہوگی، صادقین نسبی اور جری، اور یہاں پہ یہ منصوب ہے. اور اس کا جو جواب الشرط ہے وہ معذوف ہے. یبینہ السیاق، یا کہتے ہیں لدلالت ما قبلہ علیہ، یعنی ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین فہاتو برہانکم. اور یہ جو جملہ تو شرط ہے یہ استنافی ہے لا محل لہ من الاعراب. یہ اس کے اعراب تھے. اب اس میں دیکھیں آپ مشکل الفاظ کون سے ہیں. واو جو ہے یہ اس کا مطلب تو اور ہوتا ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. قالو کا مطلب ہے انہوں نے کہا. لن يدخلا وہ ہرگز داخل نہ ہو سکیں گے، الجنت جنت میں. تو یہ جو ہودن ہے تو پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا ہادو، جس میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا والذین ہادو. تو ہادو وہاں پہ جو ہے فعل ماضی کے طور پہ استعمال ہوا تھا، یعنی وہ جو یہودی ہوئے. جس طرح قرآن کی ایک اور آیت میں ہدنا الیک، یعنی ہم نے اے اللہ اب توبہ کر لی. تو ہادا کا ایک مطلب توبہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے جب ان کے سرکشیاں ہاتھ سے بڑھ گئیں تو پھر ایک مقام پر آ کر انہوں نے کہا جی اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے لفظ کیا استعمال کیا تھا؟ ہدنا اور ہادو. تو اس سے جو اسم الفاعل ہے وہ ہے ہائدن، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے ہود. جیسے ہوتا ہے نا عائدن، اور اس کی جمع ہوتی ہے عود. تو یہ اس طرح بھی ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ یہودی ہے اور اس کی جو یا یہ حذف کر دی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں صرف وہی جنت میں داخل ہو سکیں گے. تو امانیہم، امنیہ کی جمع، امنیہ خواہش کو کہتے ہیں جو دل کے اندر ہوتی ہے، پوری نہیں ہوتی، بس ایک خواہش رہ جاتی. اس کی جمع جو ہے وہ امانی ہے، ایک تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے. ہاتو لے آؤ یہ فعل امر ہے. برہان کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت کو، اور صادقین کہتے ہیں سچے، صادق کی جمع. تو اب اس کا جو ہے ترجمہ ہے وہ بڑی آسانی سے آپ کر لیں گے. وقالو انہوں نے کہا لن يدخل الجنت جنت میں
داخل جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا سوائے اللہ من کانا ہودن اور نصارہ، ان لوگوں کے جو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. یعنی دونوں دھڑے جو ہیں، دونوں جماعتیں وہ یہ دعویٰ کرتی تھی. یہودی اپنی تئیں کہتے تھے کہ یہودیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، اور نصارہ جو ہے وہ اپنے تئیں کہتے تھے کہ جنت میں اگر جائیں گے تو صرف نصارہ جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے. تو یہ وہ آپس میں جھگڑا کرتے. تو جب اللہ نے ان کے دعووں کو سنا تو کیا کہا؟ تلک امانیہم، یہ ساری باتیں ان کی خواہشیں ہیں، ان کی آرزویں ہیں. قل، اے نبی کہہ دیجئے، ہاتو برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر کوئی دلیل دو کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کوئی آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا ہے. دلیل لے کے آؤ، زبانی کلامی بات نہ کرو. یہ اس کا ترجمہ تھا. اب اس کا جو آیہ مبارکہ کا مفہوم ہے اس کے اوپر آپ غور کریں تو چیزیں جو نکھر کے سامنے آتی ہیں کہ نہ صرف ہمارے ایمان کو یہ آیہ مبارکہ جھنجھوڑتی ہے بلکہ ہمیں دعوت فکر بھی دیتی ہے کہ ہم اپنے دین، اپنے عقائد اور اپنے مقصد حیات پر کن بنیادوں پر یقین رکھتے ہیں. یہ ایک سوال ہے. اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں جو کچھ فرما رہے ہیں اس کو آپ سامنے رکھیں، اس کے ترجمے کو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہود و نصارہ جو آپس میں شدید دشمن تھے، جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو وہ ایک ہو گئے، انہوں نے آپس میں اتحاد کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ان کی باطل خواہشات کے خلاف ایک جیتی جاگتی روشنی بن کر آیا تھا جو ان کی خود ساختہ نجات کے نظریے کو چیلنج کر رہا تھا. انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے جو یہودی ہے یا نصرانی، اور باقی سب کدھر جائیں گے؟ سب گمراہ، سب جہنمی. مگر قرآن نے ان کے اس غرور اور بے بنیاد عقیدے کو ایک ہی جملے میں چیلنج کر دیا، تلک امانیہم، یہ تو صرف ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں. تو یہ پیغام صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اگر ہم بھی یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہمارا صرف مسلمان کہلانا ہی کافی ہے اور ہم بغیر عمل، بغیر قربانی، بغیر سچائی کے جنت کے حقدار ہیں، تو ہم بھی اسی فریب میں ہیں جس میں وہ قومیں تھیں. تو ہمیں بھی آواز دی جا رہی ہے، آج بھی یہ آواز ہمارے کانوں میں رس گھول رہی ہے، اور کل قیامت والے دن بھی یہ آواز ہمیں آئے گی. قل ہاتوا برہانکم، لاؤ کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی عمل، کوئی اچھا کام، کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام دنیا میں کیا ہو، لے کر آؤ. کیا تمہارے پاس تمہارے عمل کا ثبوت ہے؟ کیا تمہاری نماز، تمہارا کردار، تمہارا صدق، تمہاری سچائی، تمہارا انصاف، تمہاری زندگی یہ گواہی دیتی ہے کہ تم اللہ کے نیک بندے ہو؟ یاد رکھیے، تمنا جنت کی کریں لیکن عمل کے ساتھ. خواب نجات کے دیکھیں مگر جاگتے ہوئے، سچائی کی راہ پر چل کر. دین جذباتی نعروں یا خاندانی نسبت سے نہیں بلکہ محنت، تقوی اور عمل صالح سے ملتا ہے. تو پھر مجھے آج اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوگا نا، کیا میں بھی انہی خواہشوں میں تو نہیں جی رہا؟ یا کیا میں نے سچائی کے راستے پر قدم رکھ لیا ہے؟ کیا جس راستے پہ میں چل رہا ہوں یہ وہی صراط مستقیم ہے کہ ہر روز 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو صراط مستقیم کی دعا کرتا ہوں؟ کیا میں اسی راستے پہ ہوں؟ کیا میرا دل اللہ کی محبت اور اس کے دین کے لیے دھڑکتا ہے؟ کیا میرے اعمال میرے ایمان کی دلیل ہے؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے تو پھر تو میرے لیے خوشخبری ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو ابھی وقت ہے اپنے رب کی طرف پلٹ آنے کا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف مسلمان پیدا ہو جانا ہی جنت کی گارنٹی ہے؟ کیا صرف اسلامی نام رکھ لینے سے کامیابی حاصل ہو جاتی ہے؟ قرآن تو کہتا ہے تلک امانیہم، یہ صرف ان کی جھوٹی خواہشیں ہیں.
یہود و نصارہ کہتے تھے نا جنت صرف ہمارے لیے ہے، اللہ نے کہا لاؤ دلیل۔ تو آج پھر یہ سوال اٹھتا ہے میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میری نماز، میرا کردار، میرا سچ، میرا تقوی، کیا یہ سب کچھ میرے پاس ہے؟ خواب وہی حقیقت بنتے ہیں جو عمل سے جڑ جائیں، ورنہ وہ صرف خواہشیں رہ جاتی ہیں۔ آج فیصلہ کرنا ہے سچائی کا راستہ یہ جھوٹی تسلیوں اور آرزوؤں کا جال، کیونکہ جنت جھوٹی خواہشوں سے نہیں بنتی، ایمان اور عمل سے ملتی ہے۔ اب غور کیجئے اس آیت مبارکہ پہ، اس کے ترجمے کو دیکھیے۔ یہ لگتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک حقیقت کی طرف لے کے جا رہی ہے، وہ حقیقت جو ہماری زندگیوں کا رخ متعین کرتی ہے، ہمیں ایک ڈائریکشن دیتی ہے، وہ حقیقت کہ جسے سمجھنے کے بعد انسان کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو ان کے گروہ سے ہیں، جو ان کی جماعت سے وابستہ ہیں، وہ صرف اپنی خواہشات اور جھوٹی امیدوں میں جیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک برہان دکھانی ہوگی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا ہم بھی انہی کی طرح جھوٹی آس اور کھوکھلی تمناؤں میں زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے بھی دین کو وراثت سمجھ لیا ہے کہ بس مسلمان ہونے کا نام کافی ہے؟ نہیں، قرآن ہمیں جگانے آیا ہے، ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ ایمان کے دعوے کافی نہیں، برہان دو، ثبوت لے کے آؤ، عمل دکھاؤ۔ آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں صرف دعووں پر نہیں عمل پر یقین رکھنا ہوگا۔ صرف خواب دیکھنا کافی نہیں، ان خوابوں کے لیے جاگنا بھی ضروری ہے۔ کامیابی ان لوگوں کا مقدر بنتی ہے جو سچ پر قائم رہتے ہیں، جو صرف خواہشات پر، آرزوؤں پر نہیں جیتے بلکہ حقیقت کا سامنا کرتے ہیں، جو ہر دعوے سے پہلے دلائل اور ہر امید سے پہلے محنت کو لازم سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ نہ سمجھو کہ جھوٹی تسلی تمہیں سکون دے گی، نہیں، سچائی کبھی تکلیف دیتی ہے مگر آخر کار وہی نجات دیتی ہے، جبکہ جھوٹی آرزویں وقتی سکون دے کر دائمی ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اختیار دیا ہے، ہدایت دی ہے، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم بھی صرف خواہشوں پر جینا چاہتے ہیں یا ہم اللہ کے سچے دین پر عمل کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ سچے ہو تو پھر لاؤ اپنا ثبوت، یعنی اپنے ایمان کا ثبوت عمل سے دو، نماز سے دو، سچائی سے دو، عدل سے دو، تقوی سے دو، اخلاق سے دو۔ آج کا دن ہمارے لیے ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے۔ خواب دیکھیے مگر ان کے لیے جاگیے، عمل کیجیے، تمنائیں آرزویں رکھیے مگر ان کے پیچھے دوڑیے، دعویٰ کیجیے مگر ثبوت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھیے، عمل پر اعتماد رکھیے اور جھوٹ فریب سے بچتے رہیے۔ دین نہ نسل کی بنیاد پر ملتا ہے نہ قوم کے نام پر، بلکہ وہ عمل کی بنیاد پر ملتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل اگلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔